بندے بیر خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے۔ اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، یا جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا، اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو، سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے، اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا، رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، توبہ کر کے نکلو، اللہ کی طرف پلٹو۔ کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوسری طرف نہ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو۔ یاد رکھنا، میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، گناہ برباد کرتے ہیں، گناہ ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو، صرف آنسو کے 2 قطرے، اپنی آنکھوں کی آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے عرق میرے، عرق انفعال کے، شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں، سب کے پاس گڑ گڑانے والے، کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ۔ ہمارے مسائل کا حل، اللہ اکبر، تعویذات میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے۔ جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی تعویذ اثر انداز نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے حالات بدلیں گے نہیں۔ آؤ توبہ کریں، آؤ زندگی کو بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب برپا کریں۔ ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہ بستی میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ان کو قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے کہا، بابا بستی میں کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو، اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، بستی میں لوگوں کو اللہ سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو اور قبرستان میں اللہ کو بندوں سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو۔ تو اس مجذوب نے کہا بھری اور پھر فرمایا، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس سے فرماتا ہے، میرے بندے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ بلکہ میرا اللہ تو ایسا کریم ہے، اللہ اکبر، ہر رات کے آخری حصے میں وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے، میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو، میں تمہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رات کے پاپیوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے، اپنے جرائم سے توبہ کر لو۔ لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک کے فلمیں دیکھ کر، لہو و لعب میں ڈوب کر، جرائم کر کے ایسے سوتے ہیں کہ پھر فجر بھی بستر میں جاتی، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بھی میرا اللہ رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے، میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ۔ اے دن کے پاپیوں، اس سے پہلے کہ دن ختم ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ مجھے بتاؤ
اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں. تو مذہب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں. بے شک. لیکن جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر. اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگ. اور کتنا ہی پاپ کیا, کتنا ہی بڑا جرم کیا, کتنے ہی گناہ کیے, ایک بار معافی مانگو. مانگ کے دیکھو معافی, پکار کے دیکھو اس کو. سب کو پکارا نا, ذرا رب کو پکار کے دیکھو. بے شک. بے شک. سب کے دروازے پہ دستک دی, ذرا میرے اللہ کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھو. سب کے لیے رویا نا, ذرا اللہ کے لیے رو کے دیکھو, اس کے لیے آنسو بہا کے دیکھو. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, اللہ سے بڑھ کر ہم پہ کوئی مہربان نہیں, اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا نہیں. آؤ اللہ کو راضی کریں, آؤ اللہ کو منائیں, آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آئی, اللہ اللہ, حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں. کیسا کریم ہے بندوں پہ, کیسا مہربان ہے, بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی, اور جب بارش بند ہو گئی تو قوم موسیٰ کلیم کے پاس آئی اور کہنے لگی بارش رک گئی, کچھ کیجئے. موسیٰ کلیم نے فرمایا علیہ السلام کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ, ہم شہر کے کنارے پہ چلیں گے, وہاں دعا کریں گے, اللہ سے بارش مانگیں گے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا, 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. اللہ سے دعا کی, ارشاد ہوا کلیم تمہاری دعا مقبول ہے, لیکن ایک بندہ اس میں ایسا, اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے, میرا نام تک نہیں لیا ہے, ہم اس سے ناراض ہیں, اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے. جب تک اس بدبخت کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں. موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے, کون ہے. ارشاد ہوا آواز لگاؤ, آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارے کرم پر ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی, اے وہ انسان, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا, اللہ کا نام تک نہ لیا, خدا کا ذکر تک نہ کیا, گناہ پہ گناہ, جرائم پہ جرائم کرتا رہا, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے بارش رکی ہے. تو بندہ ہوشیار تھا, ہوشیار تھا وہ بندہ. ادھر ادھر دیکھا, سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے. اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا. یہی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں. جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. سچے خدا کی شان یہ, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سوتا نہیں, اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ اونگ سے بھی پاک ہے, وہ سونے والے اور ہیں, کسی نشے میں بدمست ہے. میرا سچا رب, اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد. ہاں, ہم کسی خدا کو نہیں جانتے نہ کسی خدا کو مانتے ہیں, ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا. رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے, 40 سال تک پاپ کرتا رہا, جرائم کرتا رہا, سر پہ چادر ڈال کے چپ کے کہتا اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, بے عزت ہو جاؤں گا, یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی. مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے, مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے.